السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ آج کے درس میں جو کہ عقیدے کا درس ہے، عقیدہ توحید کا درس، اس میں ہم خوف کے بارے میں کچھ تفصیل جانیں گے۔ خوف یعنی ڈرنا، خوف کرنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کرنے والا اپنے معبود کی جو عبادت کرتا ہے تو وہ یا تو السلام ورحمۃ اللہ، وہ یا تو اس سے محبت کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہے، یا اس سے خوف اور ڈر کی وجہ سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ اگر عبادت نہیں کروں گا تو یہ ہمارا معبود ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اس وجہ سے عبادت کرتا ہے، یا پھر امید اور فائدے کے لیے عبادت کرتا ہے کہ عبادت کریں گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا، ان کی طرف سے یہ فائدہ پہنچے گا۔ تو کوئی بھی عبادت کرنے والا اپنے معبود کی عبادت ان تینوں یا ان میں سے کسی ایک وجہ سے کرتا ہے۔ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی۔ اس کو چاہیے کہ جب اللہ کی عبادت کرے تو تینوں وجہیں شامل ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک نہیں، تینوں، اللہ کی محبت اور تعظیم بھی ہو، اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی شامل ہو۔ تینوں ضروری ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس لیے کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے نا، اس کے عذاب کا، اس کے عقاب کا، اس کے وعید کا، اور اس لیے کہ ہمیں اللہ سے امید ہے جنت کی، رحمت کی۔ سمجھ گئے نا؟ تینوں ضروری ہے، تینوں ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت صرف خوف کی بنیاد پر کرے، اللہ کی محبت اور اللہ سے امید سے اس کو کوئی مطلب نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ خارجی ہے نا، خارجی ہے۔ ان کے یہاں صرف خوف کا پہلو رہتا ہے، اور جو صرف امید میں اللہ کی عبادت کرے، خوف اور محبت سے کوئی سروکار نہ رکھے، تو وہ مرجئی ہے۔ ماشاءاللہ، وہ مرجئی ہے۔ مرجئہ ایک فرقہ ہے اور خوارج ایک فرقہ ہے۔ ایک مرجئہ ایک فرقہ ہے۔ مرجئہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانا کافی ہے، اب ایمان کے بعد عمل کرو نہ کرو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہاں، اور جو صرف محبت میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے خوف، جہنم کے عذاب کا ڈر نہ ہو اس کو، اور اس کو کوئی اہمیت نہ دے، یا جنت کی لالچ، جنت کی امید سے وہ مطلب نہ رکھے، کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں جنت کی لالچ میں نہیں کرتا ہوں، یا جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا ہوں، اللہ کی محبت میں کرتا ہوں، تو یہ صوفی ہے۔ یہ کون ہے؟ صوفی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ انبیاء و رسول، اولیاء، صالحین، نیک لوگ، سب کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت، خوف اور امید تینوں بنیاد پر کیا کرتے تھے، تینوں بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہماری بات دوسری جانب چلی گئی۔ ہماری بات ہو رہی تھی کس پہ؟ آج عقیدے کے درس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ خوف کے بارے میں۔ خوف کے بارے میں، خوف کی بہت ساری قسمیں ہیں۔
نمبر 1 خوف عبادت. خوف کہتے ہیں کس کو، پہلے یہ جان لیتے ہیں. خوف ایک دلی کیفیت کا نام ہے. دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مطلب ہلاک و برباد نہ ہو جائیں، کوئی نقصان یا خسارہ نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا جب اندیشہ ہوتا ہے تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف. اس کو کہتے ہیں ڈر. اور یہ جو خوف ہے یہ دل کے اعمال میں سے ہے. خوف کون سا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے نا. عمل زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، عمل دل سے بھی ادا ہوتا ہے، اور عمل اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بھی ادا ہوتا ہے. عمل مال سے بھی ادا ہوتا ہے نا. عمل کی بہت ساری قسمیں، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو یہ خوف جو ہے یہ قلبی عمل ہے. ٹھیک ہے، تو خوف کی ایک قسم ہے خوف عبادت. ایک خوف وہ ہوتا ہے جو کہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور جو کہ مطلوب ہے، وہ خوف ہونا چاہیے. اور یہ خوف واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف. خوف عبادت کون سا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی دل میں ہونا چاہیے. ایسا ڈر، ایسا خوف جو آمادہ کرے انسان کو کس بات پر؟ ایمان اور ہدایت کو اپنائے، ایمان اور ہدایت کے راستے پر رہے، توحید کو اپنائے، توحید پر قائم رہے، دین پر استقامت اختیار کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، ہے نا، نیکی کا کام کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہ اور برے کاموں سے بچے. تو اس طرح کا خوف اور ڈر جو انسان کو ان چیزوں پر آمادہ کرے، یہ خوف کیا ہے؟ خوف عبادت ہے. یہ خوف عبادت ہے. ٹھیک ہے، ایسا خوف کہ جو اس انسان کے دل میں ایسا ڈر پیدا کرے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو جہنم انتظار کر رہا ہے، اللہ کا عذاب سامنے ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ خوف کیا ہے؟ خوف عبادت ہے. خوف عبادت ہے، اور یہ خوف واجب ہے، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ خوف ایمان میں سے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ اللہ کا خوف کریں. اگر اللہ کا خوف نہیں تو ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان میں سے ہے. اللہ کے خوف کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی موقف ہے. وہ عبادت ہی نہیں جس میں خوف شامل نہ ہو. محبت بھی ہو اور امید بھی ہو اور خوف بھی شامل ہو. اور یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ جب اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کے لیے. کیا؟ دونوں طرف پر ہوتے ہیں، اور بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ اصل باڈی ہوتی ہے، انجن، ہے نا. تو یہ جو محبت ہے اللہ کی، یہ اصل بیچ کا حصہ ہے محبت. اور دونوں پر جو ہے ایک خوف اور ایک امید. تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو پرواز نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی یہ تینوں ہیں. محبت بھی ضروری ہے، خوف بھی ضروری ہے، اور امید بھی ضروری ہے. یہ جو خوف عبادت ہے یہ واجب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. سورہ ملک کی آیت ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف کرتے ہیں غائبانے میں یا بن دیکھے ہوئے، غیب کی حالت میں. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ نہیں، تب بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کے علاوہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو جن کے دل میں ایسا خوف ہوتا ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے. انہی کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کا خوف کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں مغفرت ہے، اور اس میں
اجر ہے۔ اسی طریقے سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سورہ رحمان میں ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے نا، اس دن کی جزا اور سزا جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے اس سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ 2 جنت ہے، جنتان، اس کے لیے 2 جنت ہے، 2 باغ ہیں جنت میں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک تو اس لیے کہ اس نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا یا گناہ سے دور رہے، ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا تو توبہ کر لیا، برائی سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس لیے ایک جنت، اور دوسری جنت کس لیے؟ نیک عمل کیا، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نیک اعمال کیا، دونوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، نیک بننے کے لیے اور جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے دونوں ضروری ہے، کیا؟ گناہ سے بچنا بھی اور نیکی کرنا بھی۔ صرف گناہ سے بچنا اور نیکی نہ کرنا، یا صرف نیکی کرنا اور گناہ سے نہ بچنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 جنت ہے، ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے، جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ عبادت ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑا انعام دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے سورہ توبہ آیت نمبر 13، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف یہ ایمان میں سے کیا فرمایا؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان والا ہوگا وہی اللہ سے ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف یہ ایمان ہے، ایمان میں سے، یہ ایمان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ خوف عبادت یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ کیا فرمایا؟ احق کو انت، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، تو معلوم ہوا کہ خوف اور ڈر کی ایک قسم کیا ہے؟ عبادت والا خوف، عبادت والا ڈر، اور یہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران 175 میں ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میرا خوف کرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر تم سچے مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، میرا خوف کرو۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف واجب ہے اور یہ ایمان میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری دلیلیں ہیں کس بات پر؟ خوف عبادت، مطلب ایسا خوف جو عبادت کی حیثیت رکھے، جو عبادت کا درجہ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے، یہ ہے خوف عبادت۔ جو انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھتے تھے، اپنی زندگی میں اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وجہ سے تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے، آیت نمبر 90 میں ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں کیا کرتے تھے؟ جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے، پیچھے نہیں رہتے تھے، پیش رہتے تھے، آگے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے۔ انبیاء کرام کس کو پکارتے تھے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کو پکارتے تھے۔ انبیاء کرام اپنے سے پہلے کے انبیاء کو نہیں پکارتے تھے یا فرشتوں کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، ہے کہ نہیں؟ کیا یہ انبیاء کرام اپنے سے پہلے والے انبیاء کرام سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کا ادب احترام نہیں کرتے تھے؟ جیسا کہ آج کچھ لوگ انبیاء کرام کو، اولیاء صالحین کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا ادب احترام ہے۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے سے پہلے انبیاء کرام کو کیوں نہیں پکارتے تھے؟ کیا وہ ان کا ادب احترام نہیں کرتے تھے؟ کیا ان سے محبت اور عقیدت ان کو نہیں تھی؟ بالکل تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم کو پکارتے تھے۔ کیسے پکارتے تھے؟ رغبا ورہبا،
رغبت رکھتے ہوئے اور رہبت رکھتے ہوئے، رغبت اور رہبت دو لفظ آیا ہے۔ رغبت یعنی امید رکھتے ہوئے، ہے کہ نہیں، چاہت رکھتے ہوئے کہ بہتر پھل ملے گا، جنت ملے گی، رحمت ملے گی، اور رہبت کرتے ہوئے یعنی ڈرتے ہوئے۔ رہبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ترغیب، ایک ہوتا ہے ترہیب۔ ترغیب یعنی لوگوں کو رغبت دلانا، شوق دلانا، لوگوں میں دلچسپی پیدا کرنا، ایسا کرو جنت ملے گی، ایسا کرو نیکی ملے گی، گناہ معاف ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے ترہیب، لوگوں کو ڈرانا، ہے کہ نہیں، ڈرانا، اس سے بچو نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، قبر کا عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے امید رکھتے ہوئے بھی اور ڈر اور خوف رکھتے ہوئے بھی۔ تو اس آیت میں اس بات کا بیان ہوا کہ انبیاء کرام کا کیا حال تھا، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے بھی تھے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب آیت نمبر 39 ہے غالباً، اس میں ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ یہ لوگ، یہ انبیاء کرام رسل اعظام، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے وکفی باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام باوجود اس کے کہ اللہ کے پیغمبر تھے، باوجود اس کے کہ اتنے بڑے درجے پر فائز تھے، لیکن اس بات سے بے نیاز نہیں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام جو تھے وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اس کی رحمت کے محتاج تھے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح سے ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے انبیاء کرام بھی اللہ کے بندے تھے، ان پر بھی عبادت اور بندگی اللہ کی واجب تھی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور امید رکھتے تھے۔ انبیاء ہونے کی وجہ سے وہ مطلب آزاد نہیں تھے شریعت سے اور اللہ کی عبادت سے، ان کو چھٹکارا حاصل نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں بدرجہ اولا اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ تو ایک قسم ہے خوف کی، خوف عبادت، جس کا بیان ہوا۔ دوسری قسم خوف شرک، ہاں، ایسا خوف جو شرک ہے اللہ کے ساتھ، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا بھی خوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا تھا، محبت، اللہ کی محبت واجب ہے اور اس میں شرک ہوتا ہے، اور پھر محبت کی بہت ساری صورتیں بیان کی۔ اسی طرح خوف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اس طرح کا ڈر اور خوف اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر ہے نا، ابھی بیان ہوا وہ کیا ہے؟ اسی طرح کا خوف، اسی طرح کا ڈر اگر کوئی کسی فرشتے سے کرے، کسی نبی، کسی رسول سے، کسی جن سے، ہے نا، کسی انسان سے، کسی ولی سے، کسی نیک صالح سے، کسی بت سے، کسی قبر سے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے بارے میں اس سے ڈرنا کہ وہ اپنی مشیت سے اور اپنی قدرت سے مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مجھے اپنی مشیت اور اپنی قدرت سے مجھے نقصان پہنچائے گا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت اور قدرت کا اس میں کوئی دخل وہ نہ رکھے اور یہ کہے کہ اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ چاہے نہ چاہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو شرک ہے، شرک اکبر،
خوف میں جو شرک ہوتا ہے اس کو خوف سر بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اہل علم کے یہاں خوف سر کہتے ہیں. سر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، راز کی بات کو. تو خوف کا معاملہ کس سے ہے؟ دل سے ہے، تو اس لیے خوف سر بھی کہتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز سے انسان ڈرے، حالانکہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس مطلب ظاہراً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہو، پھر بھی بندہ ڈرے اس سے، تو یہ خوف سر ہے. یہ بھی خوف شرک میں آئے گا. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے ہم ڈرے، پھر بھی کوئی ڈرے. یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب بعد میں جو سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں وہ بعد میں آئے گا. یا یہ بھی کہیں کہ جس نقصان کے پہنچانے پر صرف اللہ قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکے. ٹھیک ہے، تو وہ نقصان مجھے اس سے ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی خوف کرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نقصان. ہاں ٹھیک ہے. اس کو مثال سے سمجھیں. جیسے کہ کوئی کسی بت سے ڈرے، یا کوئی کسی قبر میں موجود ہے ولی جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اس سے ڈرے کہ کوئی نقصان پہنچا دے گا، رزق میں تنگی پیدا کر دے گا، اولاد کی نعمت سے محروم کر دے گا، صحت اور تندرستی چھین لے گا. اس طرح کا ڈر اور خوف کوئی کس سے رکھے؟ کسی بت سے. تو کیا بت سے اس طرح ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا بت کے پاس اتنی طاقت ہے؟ وہ تو لکڑی کا، پتھر کا بنا ہوا ہے، انسان نے بنایا ہے، وہ بے جان چیز ہے کہ نہیں؟ تو پھر بھی کوئی بت سے ڈرے تو یہ کیا ہے؟ ایسی چیز سے ڈر رہا ہے، اور ایسی چیز میں ڈر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا. یا قبر میں جو مدفون ہے نیک بندہ ولی اللہ کا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب ان کے اندر کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ نفع پہنچائیں یا نقصان پہنچائے. تو جس طرح سے ہم ان سے نفع کی امید نہیں رکھ سکتے، نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ان سے نقصان کا اندیشہ کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. یہ شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ جب وہ دنیا سے فوت ہو چکے تو دوسروں نے ان کی مدد کی، دوسروں نے ان کو غسل دیا، ہے کہ نہیں؟ ان کو کفن دیا، ان کو دفن کیا، دوسرے ان کو جنازہ لے گئے. تو خود مطلب اپنی وہ مدد نہیں کر سکتے تھے، تو پھر وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ اور وہ بھی ایسی مدد جو دنیا میں رہ کے وہ مدد نہیں کر سکتے تھے. جب تک زندہ تھے وہ رزق دینے کے مالک تو وہ نہیں تھے، نفع نقصان کے مالک تو وہ نہیں تھے. وہ تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. تو مرنے کے بعد ہم یہ چیزیں ان سے کیوں امید رکھتے ہیں، کیوں طلب کرنے لگتے ہیں؟ تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ یہ اس عقیدے سے ہو جائے گا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے. تو یہ کیا آ جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، شرک اکبر. اس کو خوف سر بھی کہتے ہیں، خوف سر بھی کہتے ہیں. دلیل اس کی کیا ہے؟ کیا اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے خوف سے جو خوف شرک تک لے جاتا ہے، یا خوف شرک ہے؟ منع کیا ہے قرآن میں. جیسے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175، اس میں کیا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک وہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. وہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. ٹھیک ہے؟ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تو تم ان سے، شیطان کی بات میں آ کر ان سے مت ڈرو. وخافونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے. تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ایسا ڈر اور خوف جو اللہ سے ہونا چاہیے کسی اور سے اگر ہم رکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، اور ایمان اس سے ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قید لگائی. اگر تم ایمان والے ہو تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. شیطان ڈراتا ہے نا، شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ نہیں؟
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جیسے مشرکین کو دیکھ لیں، مشرکین کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ اپنے بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، یا جن کی بھی پوجا کرتے ہیں، رام یا کرشن یا گنیش یا جو بھی ہیں، یا لکشمی ہیں، یا کیا کیا نام سب جو ہے نا، وہ ان کی عبادت کرنے کی ایک وجہ ان کی کیا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں، وہ کیا ہے ان سے ڈرتے ہیں، ان کی پوجا نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، یہ چھن جائے گا، اس سے محروم ہو جائیں گے، ایک ڈر ہے نا، ایک خوف ہے ان کو، اس لیے وہ ان کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ شیطان انہیں ڈراتا ہے کہ ان کی پوجا کرو نہیں تو تمہیں یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا خوف شیطان جو ہے نا بعض شرک کرنے والے مسلمانوں کو بھی دلاتے ہیں کہ تم فلاں خوشی کے وقت یا فلاں غم کے وقت تم ایسا کرو کہ فلاں مزار کی زیارت کرو اور وہاں جا کر چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، دھاگا باندھو، وہاں جا سجدہ کرو، رکوع کرو، نظر و نیاز کرو، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں کرو گے تو یہ خوشی چھن سکتی ہے، یہ غم لاحق ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اور لوگ جہاں امید میں جاتے ہیں ایسے مزاروں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں میں، وہیں اس طرح کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی جاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، اب بیٹے کی زندگی چاہیے، صحت عافیت چاہیے، جاؤ وہاں جا کر ایسا کرو، نہیں تو بیمار پڑ سکتا ہے، نہیں تو حیات جو ہے اس کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا خوف کیا ہے؟ خوف شرک ہے، اس طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 13، یہ بھی آیت آپ کے سامنے گزری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مطلب جھنجھوڑ رہا ہے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو خوف کے ساتھ ساتھ ایمان کی بات اللہ نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف میں بھی شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اگر ویسا خوف ہو تو ایمان ختم، توحید ختم، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوف کی ایک قسم کیا ہے؟ خوف شرک بھی ہے۔ خوف کی ایک صورت، خوف کی ایک قسم، اچھا دیکھیے سورہ ہود میں ہے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں کچھ کر دیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو مشرکین ہیں وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے بارے میں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک۔ ہود علیہ السلام یہی ان کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ خوف کی ایک قسم ہے، ایک صورت ہے، وہ خوف جو کہ حرام ہے، شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے، شرک تک پہنچانے والا ہے، شرک اصغر کہہ سکتے ہیں، چھوٹا شرک، یہ حرام ہے، گناہ ہے، گرچہ شرک اکبر نہیں، دین سے خارج کر دینے والا شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سا خوف ہے؟ وہ خوف جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ کسی واجب چیز کو چھوڑ دے یا کسی حرام چیز کو وہ کر جائے، اختیار کر لے، ایسا خوف کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہاں، کوئی جو ہے داڑھی نہ رکھے خوف سے کہ اگر داڑھی رکھیں گے، آفس میں جائیں گے، کمپنی میں جائیں گے تو نکال دیں گے، نوکری چلی جائے گی۔ کوئی عورت کہیں نوکری کرتی ہو اور وہ حجاب کا مسئلہ، حجاب میں جائیں گے تو میری نوکری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کوئی جمعہ چھوڑ دے، فرض نماز چھوڑ دے، کمپنی میں رہتے ہوئے، آفس میں رہتے ہوئے، یا اگر مسجد کو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو میری نوکری جا سکتی ہے، سمجھ گئے نا۔ کوئی مسلمان جو ہے کہیں بھی کوئی بھی عبادت جو فرض عبادت ہے اس کو چھوڑ دے اپنے دشمن سے ڈرتے ہوئے، مثال کے طور پر، یا دعوت کا کام کرنا کوئی چھوڑ دے کہ دعوت کے کام میں بڑی پریشانی ہے، دعوت کا کام کریں گے تو لوگ مخالفت کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے لوگ مذاق اڑائیں گے،
لوگ منع کریں گے، یہ پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے دعوت کا کام کرنا چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ، جہاد چھوڑ دے، ہجرت چھوڑ دے۔ تو جو بھی واجب ہے اس کو چھوڑ دے، یا جو گناہ ہیں اس کو کوئی کرے کسی کے ڈر سے، ہے کہ نہیں؟ کمپنی میں ہے، پارٹی ہے، پروگرام ہے، اس میں شراب پینا لازم ہے سب کے لیے، اب ڈر سے وہ شراب پیے، ناچ گانا ضروری ہے، ڈر سے وہ بھی ناچ گانا کرے، تو کوئی واجب کو چھوڑ دے ڈر سے، یا پھر کسی گناہ یا برائی کو اختیار کرے، تو یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف حرام خوف ہے، یہ خوف کیا ہے؟ حرام ہے۔ بلکہ یہ جو خوف ہے یعنی کسی کی وجہ سے کوئی واجب چھوڑ دینا اور یا کسی گناہ کو کر لینا، بسا اوقات یہ کفر اور شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر اور شرک بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے ڈر سے کوئی مثال کے طور پر کسی بت کو سجدہ کرے، کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرے کسی کے ڈر سے، حاکم ہے اس نے کہا کہ کرو، ہے کہ نا، غیر اللہ کو سجدہ کرو، یا کفر، ہاں جیسا کہ وہ ہے، دو آدمی کا گزر ہوا ہے کہ نہیں، ہاں ایک جگہ تھی، مطلب وہاں پہ مورتی تھی، تو ان لوگوں نے یہ رول بنایا کہ جو بھی یہاں سے گزرے گا وہ کچھ نہ کچھ چڑھائے گا، دو آدمی کا گزر ہوا، ٹھیک ہے، دونوں مسلمان تھے، پچھلے امت کی بات ہے، تو ایک نے کہا میں کسی حال میں نہیں چڑھاؤں گا، تو اسے قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسرے کو کہا گیا تو وہ ڈر گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے خوش دلی سے ڈر میں آ کر خوش دلی سے، دل میں بھی ایمان اس نے نہیں رکھا، دل میں ایمان رکھتا تو بچ سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ڈرایا، وہ ڈر گیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا کہ مکھی مارو، مکھی یا مچھر، مکھی مارو اور اس کو چڑھا دو، تو اس نے ایسا ہی کیا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف جو ہے نا، اگر کفر اور شرک پر آمادہ کرے تو اس سے انسان کافر مشرک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کفر اور شرک سے نیچے کی بات ہے تو اس کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوف حرام جو ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ آج مسلمانوں میں ہے، بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور توکل کی کمی کی وجہ سے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو اور اللہ پر توکل ہو تو انشاءاللہ اس طرح کا خوف اور ڈر وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا راستہ نکال دیتا ہے۔ میں جبیل کی بات جانتا ہوں، اور جبیل کی ایک کمپنی کی بات جانتا ہوں، ایک کمپنی میں 2-4 مسلمان تھے، تو ان کو کہا گیا کہ داڑھی نہیں رکھنا ہے، داڑھی کاٹنی ہے، شیو کر کے آنا ہے، تو 2-3 تھے وہ بات مان لیے، اور ایک بندہ کو میں جانتا ہوں ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے داڑھی نہیں چھوڑی اور اب تک الحمدللہ کمپنی میں موجود ہیں۔ جنہوں نے داڑھی کاٹ لیا، شیو کر دیا، وہ بھی ہیں، ان میں سے بات چلے بھی گئے، لیکن انہوں نے داڑھی رکھی اور اب تک موجود ہیں، اور سب سے اچھے عہدے پر۔ اگر وہ وقتی طور پہ ڈر جاتے، عارضی طور پہ یہ گناہ کر بیٹھتے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ عزیمت اختیار کریں اور نہ ڈریں، نہ خوف کریں، تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ لوگوں کے ڈر سے کسی واجب کو نہیں چھوڑنا ہے اور نہ کسی گناہ کو کرنا ہے، نہیں تو یہ گناہ ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، صاف لفظوں میں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اللہ نے کہا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اچھا، خوف کی ایک قسم جو ہے کیا ہے؟ جائز خوف، فطری خوف، طبعی خوف، جیسے انسان کسی بھی ایسی چیز سے ڈرے جو اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو اگر انسان اس سے ڈرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو فطری خوف ہے۔ جیسے کہ آگ سے ڈرے کہ آگ جلا دے گی، پانی سے ڈرے کہ پانی ڈبا دے گا، ہے کہ نہیں؟ درندہ جانور سے ڈرے کہ وہ کھا لے گا، سانپ سے ڈرے، بچھو سے ڈرے کہ وہ ڈس لے گا، دشمن سے ڈرے کہ وہ حملہ کر دے گا، کسی ظالم سے ڈرے کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ تو اس طرح کا ڈر اور خوف ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ خوف طبعی ہے، خوف جبلی ہے،
خوف فطری ہے. ایسا مطلب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اختیار دیا ہے نقصان پہنچانے کا، ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس اختیار ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، درندے، جانور، سانپ، ہے کہ نہیں، دشمن، ظالم بادشاہ، ظالم حاکم، جو بھی ہو، تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اگر ڈر ہے ان کی طرف سے تو یہ فطری ڈر ہے اور یہ طبعی ڈر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں شرک والی کوئی بات یا گناہ والی کوئی بات نہیں ہے. چور سے ڈر کہ سامان چوری کر لے گا، اس لیے پہرے داری لگا دیتے ہیں، تو یہ فطری ڈر ہے کہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. ٹھنڈی آ رہی ہے اس کا ڈر کہ اگر ہم گرم کپڑا استعمال نہیں کریں گے تو ٹھنڈی لگ سکتی ہے. گرمی میں ڈر، فطری ڈر ہے یہ کہ اگر ہم سایہ استعمال نہیں کریں گے، پنکھا یا ایئر کنڈیشنر استعمال نہیں کریں گے تو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح کا ڈر جو کیا ہے، فطری اور طبعی ڈر ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ تبھی ڈرے جب ڈرنے کا سبب موجود ہو. ایسا نہ کہ مطلب دور دراز تک اس طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، پھر بھی انسان جیسے کوئی ڈر پالے رہے. لگاتے اور بولے کہ تم اللہ کو نہ مانو، وہاں پر تو غلط ہو جائے گا. جی خوف تو ہے، مگر وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو نہ مانو بندوق کے ڈر سے ہم تم کو مار دیں گے. ہاں تو یہاں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا جی کہ اگر کوئی کہے بندوق تان کے یا تلوار کھینچ کے کہ تم جو ہے نا یہ کفر کا کام کرو یا شرک کا کام کرو یا ایسی بات کہو جس میں کفر اور شرک ہے، نہیں تو تمہاری جان مار دوں گا. تو اگر یقین ہو بندے کو کہ واقعی اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میری جان چلی جائے گی، تو اس کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ شہادت کا درجہ اختیار کرے، وہ کہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں کفر و شرک کا کام نہیں کہوں گا یا کفر و شرک کی بات نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں عزیمت کا درجہ. یہ کون سا ہے؟ عزیمت والا درجہ ہے. انبیاء اور رسول اور جو ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ آرا سے چیر دیا گیا اور یہ کر دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خباب بن ارت وغیرہ وغیرہ، یہ زیادہ اونچے لیول کا درجہ ہے، شہادت کا درجہ، عزیمت کا درجہ. دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا زندہ رہنا ابھی جو ہے نا ضروری ہے میرے لیے، یا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میری زندگی بچ جائے، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، میری زندگی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بات مان لے لیکن دل سے نہ مانے، صرف زبان سے کہہ دے ظاہری طور پر، لیکن دل میں ایمان ہو. دل میں ایمان شرط ہے. وہ جو مکھی چڑھانے کی وجہ سے جو چلا گیا اس کی اصل پرابلم کیا تھی کہ دل میں ایمان ختم، خوش دلی سے اس نے بات مان لی. یہاں پر کیا ہے کہ ڈر اور خوف ظاہری طور پر ہے لیکن دل میں ایمان ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے، ایمان ہے. جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اور قرآن کی وہ آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو ہماری بات کہاں چل رہی تھی کہ یہ فطری ڈر اور خوف، یہ انبیاء کرام کو بھی اس طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ فطری ڈر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن میں ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. غلطی سے ایک کی جان چلی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف پیدا ہوا کہ جو دشمن گروپ کا آدمی تھا وہ اب وہ انتقام لیں گے، وہ لوگ فرعونی لوگ، ڈر گئے. تو یہ فطری ڈر تھا، فطری خوف تھا، ہے کہ نہیں؟ چھپے چھپے پھرتے تھے شہر میں گاؤں میں کہ پکڑ نہ لیے جائیں، بلکہ شہر سے نکل گئے. قرآن میں ہے کہ فخرج منہا خائفا یترقب، نکل گئے، چلے گئے ڈرتے ہوئے، اور دعا کی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، ظالم قوموں سے مجھے نجات دے. تو یہ جو ڈر اور خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ کون سا ڈر تھا؟ فطری خوف. ہاں، اس سے آپ سے جو ہے جانے انجانے میں کسی کا قتل ہو جائے تو ڈر تو ہوگا ہی قانون کا نا. تو اس طرح کا ڈر تھا. اس طرح ڈر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا پہلی بار تو غار حرا سے کس طرح گھر آئے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا؟ بالکل تھر تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور کہتے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیا ہوگا. تو اس طرح کا ڈر خوف جو ہے. اور پھر نبی اور رسولوں سے جنگ کی جو بات ہوئی، جنگ میں جاتے تھے تو پوری تیاری کر کے جاتے تھے. کیوں؟ دشمنوں کا ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا. تو اس طرح کا ڈر اور خوف جو ہے نا یہ ثابت ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایمان میں کمی نہیں ہے، یا اللہ پر توکل میں کمی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات
نہیں ہے۔ البتہ جیسا کہ کہا کہ یہ ڈر اور خوف جو ہے نا وہمی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ وہم کے شکار ہوتے ہیں، خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سامنے والے کی طرف سے خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے، پھر بھی ایک بیماری ہوتی ہے ڈرنے کی، خوف کرنے کی، تو ایسا نہیں ہو۔ جب تک اس طرح کے ڈر اور خوف کے اسباب پیدا نہ ہوں تب تک نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب ہم یہاں پہ ہیں، ہم شیر سے ڈرے، شیر یہاں پہ ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں پہ ہیں، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، تو کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کیوں؟ باہر نکلیں گے یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا، کچھ، تو وہم نہیں ہونا چاہیے، بھوت پریتی یا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے۔ تو ہاں، تو اس طرح کا خوف ہے، لیکن یہ ہے کہ سبب پیدا ہو تبھی ڈرنا چاہیے، اور حد سے زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ حد سے زیادہ اگر ڈرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، حد سے زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے۔ بار بار میں خوف، ہمیشہ دل میں خوف کو بٹھائے رکھنا، تو اس سے انسان کا حوصلہ، ہمت ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا، نفسیاتی طور پہ وہ بیمار ہو جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے نا خوف نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہ ہو، اور بغیر اس طرح کا خوف پیدا ہو تو انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جنگ احزاب کا واقعہ ہے۔ جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ جنگ خندق میں سب اکٹھے ہو گئے تھے، تمام دشمنان، یہود، منافقین، مشرکین، سب اکٹھے ہو گئے تھے، چاروں طرف سے مدینہ کو جو ہے نا گھیرنے کا انہوں نے پلان بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے خندق کھودنی پڑی تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منافقین ڈرا رہے تھے، ان الناس قد جمعوا لکم، اب کیا ہوگا تم لوگوں کا؟ چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو ڈرنا فطری بات تھی، اس لیے تیاری بھی کی، لیکن حد سے زیادہ نہیں ڈرے۔ اب ایسا نہ ڈر جائے کہ آدمی بالکل اب جو ہے مقابلہ کرنے کا نہ سوچے، ہے کہ نہیں، پست ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، اب تم ڈرو ان سے، یعنی نفسیاتی طور پہ دباؤ بنانا چاہا کہ تم اب اس حالت میں چلے جاؤ، اس طرح ڈرا دیں کہ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، لڑائی ہونے سے پہلے ہی شکست کھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس خوف سے وہ ڈرے نہیں، دباؤ میں نہیں آئے، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا توکل، ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ ہم حق پہ ہیں، تبھی تو سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، یہود، منافقین، مشرکین، اور ایمان، توکل جو ہے نا بڑھ گیا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ وقالوا، اور دعا بھی کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ تو ایک خوف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا وقت ہوا؟ اچھا، 1 منٹ۔ اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کے خوف کے اہل علم کہتے ہیں 2 قسم ہیں۔ اللہ کا خوف ایک محمود ہے، یعنی ایسا ڈر، ایسا خوف ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین بات ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف کون؟ کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرے اور نافرمانی نہ کرے، ٹھیک ہے، دین پر چلے اور برے راستے سے دور رہے، ہدایت کے راستے پر رہے، گناہ کے راستے سے دور رہے۔ تو ایسا ڈر، ایسا خوف، یہ کیا ہے؟ مطلوب ہے، اور ایسا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ڈر، ایک خوف ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس قدر ڈر جائے، خوف کھا جائے اللہ سے کہ بالکل مایوس اور نا امید ہی ہو جائے، تو ایسا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے، انسان کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، کبھی خواہشات نفسانی کے غلبے میں پڑ کر بہک جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے تو بھی اللہ، ہاں، بعض لوگ اللہ کے ڈر اور خوف سے مطلب بالکل نا امید ہی ہو جاتے ہیں، مایوسی ہو جاتے ہیں کہ اب تو خلاص، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو سیدھا جہنم، اب تو جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، اب کوئی فائدہ، میرا ایمان ختم، میرا یہ ختم، اب توبہ کا کوئی دروازہ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ڈر اور خوف مطلوب نہیں ہے۔ ایسا ڈر اور خوف جو مایوسی کے دلدل میں اور نا امیدی کے جنگل میں لے جائے، ایسا خوف نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آخر میں ایک چیز جان لیتے ہیں بس، اس کے بعد ہمارا درس ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جنات کا خوف، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنات
जादूगर है, जिन्नात है, जादूगर तो बिल्कुल हैं? नहीं, जादू तो ये फितरी में नहीं आएगा? आए। जिन का खौफ, जादूगर का खौफ, जादू होता है, जादू हकीकत है, जादू होता है, लेकिन जादू अभी हकीकत है। उसका अमल है, खुदा के बिना हमेशा पढ़ते रहे तो नहीं होता, वही है। तो ये ऐसे ही हुआ जैसे कि शेर है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बंदूक है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है ना, शेर है और सामने बंदूक है, आपके पास बंदूक है तो शेर से डरने की जरूरत नहीं। तो उसका तो जिन के बारे में तफसील है, जिन जादूगर इस तरह की चीज़ के बारे में क्या है, ये तफसील है। मतलब देखिए दुश्मन है या क्या कहते हैं सांप है या दरिंदा जानवर है, ये तो नज़र आने वाली चीज़ है ना सामने। ये जिन है, जादूगर है, ये तो हाँ नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। कैसे अलर्ट रहेंगे, कैसे हथियार के, तो इसमें तफसील है। अगर कोई जो है ना ऐसे ही डरता है जिन्नात से, जादूगर से, जैसे कि दरिंदे जानवर से, सांप से, आग से, पानी से डरता है, फितरी खौफ, तबई खौफ, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसमें कोई और इस तरह का खौफ, इस तरह का डर पैदा हो तो इंसान को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, कुरान की आयतें पढ़नी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद दुआएं पढ़नी चाहिए और अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, है? तो इस तरह का खौफ, डर दूर होगा इंशाअल्लाह। एक खौफ होता है जो फितरी खौफ में नहीं आता है, बल्कि बुरे अकीदे की वजह से, बदअकीदगी की वजह से जिन्नात से, जादूगर से खौफ करना। बदअकीदगी क्या है? ये समझना कि जिन्नात और जादूगर जो है ना उसके पास इतना पावर है, इतनी कुदरत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वो अल्लाह की मशीयत का कोई दखल ना समझे इसमें। ये कहे कि जादूगर या जिन्नात जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, अल्लाह चाहे या ना चाहे। अल्लाह ने इतना दे रखा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा तब कुछ हो, हाँ, जब अल्लाह चाहेगा तभी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, वरना जादूगर जिसको भी चाहे नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। जी जादूगर नाकामयाब भी होते हैं, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में हुआ। जादूगर ने कितना चाहा लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वला युफ्लिहुस साहिरु हैसु अता, जादूगर जो है ना जहाँ भी आए कामयाब नहीं हो सकता, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। ठीक है, उसी तरह से जिन्नात के बारे में, हाँ जिन्नात के बारे, तो अगर बुरा अकीदा हो और उसकी वजह से जिन्नात और जादूगर से डर रहे हैं तो ये शिर्क हो जाएगा, तो ये शिर्क हो जाएगा, इसलिए कि आपने नफा नुकसान का मालिक बना दिया उसको। ठीक है, और कुछ इंसान थे जो जिन्नात से इसी तरह का डर और खौफ रखते थे, जिसका बयान सूरह जिन में आया है। सूरह जिन में क्या है कि वअन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्न फज़ादुहुम रहक़ा, कि कुछ इंसान थे जो जिन्नात की पनाह तलब करते थे। हाँ, जिन्नात की पनाह तलब करते थे। फज़ादुहुम रहक़ा, तो सरकशी में और बढ़ गए। वो क्या करते थे, ज़माने जाहिलियत में सफ़र करते थे तो रास्ते में कहीं पड़ाव डालते थे तो वहाँ अल्लाह की पनाह तलब नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, कहते थे इस वादी का जो जिन है, जो सरदार है, हम उनकी पनाह में आते हैं, उनको पुकारते थे। तो ये शिर्क है, ये सरकशी है। उसकी वजह से और डर गए, और उसकी वजह से जो है जिन्नात का भी जो है ये बढ़ गया, हाँ कि इंसान हमसे डरते हैं। तो बहरहाल तो इस तरह का खौफ नहीं होना चाहिए। खौफ तभी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बदअकीदगी वाला खौफ है तो फिर मसला है और ये शिर्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज का दर्स हमारा मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खौफ इबादत की तौफीक बख्शे, हाँ, जो हमें नेकी पर उभारे और गुनाह से बचने पर आमादा करे, और जिसके बदले में अल्लाह ताला हमें जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। और ये नबियों और रसूलों की सिफत है, ये सिफत हमारे अंदर पैदा हो, हम इसकी कोशिश करें और अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और जो खौफ शिर्क है और खौफ हराम है, खौफ गुनाह है और बदअकीदगी वाला जो खौफ है, इन तमाम खौफ की किस्मों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। इंसान को